میں شاید آپ کو ابھی جو عمل بتاؤں گا آپ کہیں گے کہ اے مولوی صاحب تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں آج مغرب کے بعد یا کل یا کسی بھی دن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف 3 چیزیں پڑھ لیں، یا ربی یا رزاقو اور ایک خفیہ جملہ، اللہ کی غیبی مدد تمہارے دروازے پر ہوگی۔ میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں آج سے تقریباً 6.5-7 مہینے پہلے جب پہلی بار پڑھا، آپ یقین کریں میری زندگی میں اس عمل نے دولت کا پہلے ہی دن طوفان مچا دیا۔ مغرب کے بعد میں نے زندگی میں جب پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں عشاء کی نماز سے پہلے میرے دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک شخص اللہ کا ولی مجھے پہلی بار پڑھتے ہی 3.5 لاکھ روپے نقد دے کر گیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ پیسے اندر رکھو اور واپس آؤ۔ میں نے پیسے اندر رکھ کر واپسی دروازے پر جیسے ہی میں آیا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ آپ یقین کریں اس عمل نے میرے دوستوں مجھے میری ہر مشکل پریشانی سے دور کر دیا ہے۔ یہ عمل دنیا کا سب سے نایاب اور قیمتی عمل ہے جس کو پڑھ کر میں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، جس کو پڑھ کر میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانی کو دور کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ عمل پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ کہو گے کاش آپ نے یہ عمل ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم اتنا ٹائم، اتنی زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ دیکھیں ٹوٹل آپ نے پہلے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دل میں کوئی شک، کوئی وسوسہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے، دیکھیں میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں بے شمار بہنوں اور بھائیوں کو دیا۔ میرے پاس جو بھی دکھیارا پریشان روتا ہوا آتا ہے، پیسوں کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، قرضوں میں، بیماری میں، غریبی میں اسے یہ مغرب کے بعد کا عمل دیتا ہوں۔ میں نے اس عمل کو پڑھنے والوں کو صرف ایک گھنٹے میں فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل میں نے ایک بہن کو یہ عمل دیا، آپ یقین کریں 26.5 لاکھ کی وہ عورت عشاء سے پہلے مالک بن گئی۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، کوئی جھوٹے قصے یا کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا مغرب کے بعد کا وہ سلطانی جادوئی عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب عالی میں نے یا ربی کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہے لیکن میرے حالات تو نہیں بدلے۔ لیکن آج آپ نے صرف یا ربی کو نہیں پڑھنا، پہلے یا ربی کو پڑھنا ہے ایک خفیہ ترتیب سے، پھر یا رزاقو اور تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسا خزانہ جسے پڑھنے والا اللہ کی غیبی مدد کو فوری طور پر حاصل کرتا ہے۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، دشمنی ختم، محبت میں ناکامی ختم، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا 1 گھنٹے میں خاتمہ ہوگا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ 1 گھنٹے کے اندر اللہ کی قسم دولت لے کر اللہ کے حکم سے حاضر ہوں گے۔ اب آپ کو میں فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا اور تیسرا وظیفہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ،
लोगों के आगे हाथ फैलाओ कि मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, या फिर आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मगरिब के बाद इस अमल में आपने पहले नंबर पर या रब्बी का वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ोगे? देखो, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, इस तरीके से तो या रब्बी आपने अपनी जिंदगी में इस तस्बीह को, इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने वो खुफिया तस्बीह, देखिए टोटल आपने 3 चीज़ें पढ़नी हैं। अब आप कहें मैं इशा के बाद पढ़ूं, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, तो कुछ भी ना मिलेगा। पढ़ना मगरिब और इशा के दरमियान है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए देखिए मेरे दोस्तों, जब बंदा मोहब्बत से कहता है या रब्बी, तो वो अपने इस रब को पुकारता है जिसने इसे पैदा किया, रिज़्क़ दिया, हिफाजत फरमाई और हर लम्हा इसकी खबर रखी। रब का मायनी है मालिक, परवरिश करने वाला, हर ज़रूरत पूरी करने वाला, तदबीर फरमाने वाला और हर लम्हा अपनी मखलूक की निगहबानी करने वाला। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बार बार अपने नेक बंदों की दुआएं रब्बना और रब्बी के अल्फाज से नकल फरमाई है। यह हमें सिखाता है कि बंदा जब भी अल्लाह से मांगे, आजिज़ी और उम्मीद के साथ अपने रब को पुकारे। या रब्बी जब रिज़्क़ कम महसूस हो तो दिल कहता है या रब्बी तू ही राज़िक है, मेरे लिए हलाल और बाबरकत रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या रब्बी जब दिल गमगीन हो तो यही पुकार उम्मीद बन जाती है। या रब्बी मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मेरी परेशानियां आसान फरमा और मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। कुरान हमें ये खुशखबरी देता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है और फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। ये आयत हर मोमिन के दिल में उम्मीद पैदा करती है कि है कोई दुआ अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है, यानी कोई दुआ अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। नबी करीम खुद भी अपनी दुआओं में बार बार रब्बना के रब्बी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाते थे। इससे मालूम होता है कि अपने रब को इसी मोहब्बत भरे अंदाज में पुकारना अंबिया की सुन्नत है। जब आप या रब्बी कहते हैं तो याद रखें कि आप उस रब को पुकारते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, जो वसीला यानी जो बेवसीला लोगों के लिए रास्ते पैदा करता है, जो कम को ज़्यादा और मुश्किल को आसान बनाता है, जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा रहम फरमाता है। अगर आप रिज़्क़ मांगते हैं तो इखलास के साथ कहें या रब्बी मुझे पाकीज़ा हलाल और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा, मेरे दिल को किनात दे, मेरे घर में खैर और बरकत नाज़िल फरमा और मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बन जाऊं। याद रखें, सिर्फ या रब्बी कह देना कामयाबी की ज़मानत नहीं, बल्कि दुआ के साथ ईमान, सब्र, हलाल रोज़ी की कोशिश, गुनाहों से बचना और अल्लाह पर भरोसा भी ज़रूरी है। यही कुरान और सुन्नत की तालीम है। देखें मेरे गरीब दोस्तों, मेरी दुखियारी बहनों, मेरे भाइयों, आपने ज़िंदगी में अपनी बहुत सारे वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन आज मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद या मगरिब और इशा के दरमियान जब आप अमल पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीब बहनों भाइयों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ने अल्लाह वालों, कोई साबिक दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज़ करें जिसका एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। और जब ये तमाम ख़जाने इकट्ठे हो जाएंगे तो रब्बे काबा की कसम गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। देखें मैंने किसी लालच के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए आज अपने कलेजे का राज आप तक पहुंचाना है। मैंने आज से जब 6, 7 महीने पहले इस अमल को जब पहली बार पढ़ा, कामयाबी हासिल की, गैबी दौलत की बारिश देखी, तो यकीन करें मैंने उसी दिन अल्लाह पाक से वादा किया था। मैंने कहा था अल्लाह जी
میں یہ عمل دنیا کے ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچا دوں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج دنیا کے ہر غریب کے مزے ہو جائیں گے۔ آج ہر غریب جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یا ربی کا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی تو کوشش کرنا جیسے پوری نماز آپ پڑھتے ہیں نا، تو پوری نماز جب ختم ہو جائے، اب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرا، تو کوشش کرنا کہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ لیں۔ اگر آپ مغرب کی نماز آپ کی جا چکی ہے، وقت نکل چکا ہے، تو آپ پھر مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی آدھی 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیے گا۔ دیکھیں آپ غلطی کیا کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، دنیا داری میں ہے، دوستی یاری میں ہے، فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں بیٹھے ہوئے، کاروبار میں لگے ہوئے وظیفے پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، یہ کام نہ کرنا، کیونکہ مغرب کے بعد کی یہ 3 چیزیں جتنا زیادہ دل سے پڑھو گے اتنی کامیابی ملے گی۔ تینوں اکٹھی پڑھنی ہے، مغرب کے بعد پڑھنی ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ میرے غریب دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر صلی اللہ علیہ محمد نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس جلالی عمل کا آغاز کریں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست احباب کہتا ہے کہ یار مجھے تو درود شریف آتا ہی نہیں ہے، میرے غریب، آپ نے پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا۔ اگر مغرب کے بعد کے 3 منٹ میں اثر کرنے والے اس عمل کا شروع کرنے سے پہلے آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں، تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھو گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھو گے؟ یا ربی، یا ربی، یا ربی؟ میرے دوستو، ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، کیونکہ آج کی ترتیب الگ ہے، آج کا طریقہ الگ ہے۔ آج اس عمل کو دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ سچا وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اور سچا وظیفہ جب پڑھو گے، جب ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرو گے، دیکھیں یہ پہلا وظیفہ چھوڑ کر اگر دوسرے پر، تیسرے پر پہنچ جاؤ گے تو پہلے اور دوسرے کو مس کر جاؤ گے، پھر دوبارہ آ کر ویڈیو دیکھنی پڑ جائے گی۔ تو خدا را، اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، تعداد، ترتیب سمجھیے گا، تاکہ آج کے بعد یہ غربت اور غریبی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ اب آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو بس 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں، اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل ہے۔ ایک جملہ یا ربی کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو وظیفوں کا بادشاہ ہے، وظیفوں کا سردار ہے۔ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ اگر ایک وظیفہ بھی تعداد، ترتیب، طریقے میں مس ہو گیا تو پورا عمل دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، یہ غیبی انعامات کو پانے والا دنیا کا صدقے، یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ ایک تو یہ وقت دنیا کا سب سے خاص مغرب اور عشاء کے درمیان کا، اور اس قیمتی وقت میں دنیا کے 3 نایاب ترین وظیفے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں تیری غریبی، تیری بیماری، تیری پریشانی، تیری مشکلیں نہ ختم ہوئی تو رب کعبہ کی قسم، یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم، یہ وظیفہ سچا ہے۔ دیکھیں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کومنٹس میں یا رزاقو لکھیں، اور اگر آپ اللہ پاک کے سچے ناموں سے محبت کرتے ہیں تو دل سے لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کے سچے وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔
اب آپ نے غیب سے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی بیماری تکلیفوں کو دور کرنے والے مغرب کے بعد کے اس عمل کا پہلا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ نماز جا چکی ہے تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، کہیں بھی ہیں، درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے۔ اگر آپ درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو یا ربی کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا اور آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ اب آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو یا ربی کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا اور آپ کو ایک جھٹکے میں مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ اب آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا نام میرے دوستو یا مغنی شامل کرنا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، دروازے پر دستک ہوگی، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی رشتہ دار آئے گا، کوئی پڑوسی آئے گا، کہیں نہ کہیں سے ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ کہو گے کہ کاش تو نے یہ عمل پہلے دیا ہوتا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ تیری زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اب آپ نے میرے دوستو اپنی زندگی میں یا رزاقو کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا رزاقو کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے کامیابی عطا کرنے والے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے۔ یعنی کہ لفظ رزاق عربی میں میرے دوستو مبالغے کا یعنی کہ ضعیفہ ہے، بعض یعنی وہ ذات جو بار بار مسلسل بے شمار اور ہر مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین کے ہر جاندار، آسمان کے ہر پرندے، سمندر کی مچھلیاں، چونٹی، شہد کی مکھی، حتیٰ کہ وہ مخلوق بھی جسے کوئی انسان نہیں دیکھتا، سب کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بہت بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ دوستو رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں شامل ہے ایمان، صحت، اولاد، علم، عزت، سکون اور سکون قلب، اچھے دوست، حلال روزی، وقت کی برکت اور نیک اعمال کی توفیق۔ کبھی کبھی انسان کے پاس دولت کم ہوتی ہے مگر دل مطمئن ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اسی لیے حقیقی رزق وہ ہے جس میں برکت ہو۔ جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا رزاقو دوستو تو گویا وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب تو ہی ہر نعمت کا دینے والا ہے، میرے لیے حلال، پاکیزہ اور باب برکت رزق کے دروازے کھول دے، میرے دل کو قناعت عطا فرما اور مجھے اپنی عطاؤں کا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کا رزق جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت یہ بھی سکھاتی ہے کہ دعا کے ساتھ حلال، محنت، تقوی، شکر اور اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں اور مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آخر میں آپ نے میرے دوستوں ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، لیکن جب مغرب کے بعد یا ربی، یا مغنی اور یا رزاقو، یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر یہ جملہ آپ اس عمل میں شامل کریں گے، غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دیں گے، عشاء سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ظالم شوہر پاؤں پکڑ کے معافیا مانگے گا، روٹھا محبوب قدموں میں بیماری دور، غریبی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی
اگر عشاء سے پہلے پہلے نہ دور ہو جائے تو خدا پاک کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے دوستوں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب میں آخری وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا اور اجازت چاہوں گا، لیکن آپ نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ ایک وظیفہ بھی اگر تعداد ترتیب طریقے میں مس ہو گیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ بچوں والا آسان سا عمل، یہ تین چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی کو بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھ لیا۔ پھر یا رزاقو یا غنیو، 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 دونوں کی تعداد جو بتائی آپ نے پڑھ لی۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا وظیفہ میرے دوستوں جو کہ غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ اللہ پاک کا نام میرے دوستوں یا لطیفو ہے، لیکن آج یا لطیفو کا ایسا عمل، ایسی تسبیح، یہ تمام چیزیں، یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک کی قسم میرے دوستو، یہ وظیفہ سچا ہے، یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، یہ فوری طور پر غربت اور غریبی کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، اس وظیفے کو جانتے ہیں؟ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ ملا کر 3 بار پڑھے اور درود شریف